صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بانكسار يماني فغتيني به فأتيته بانكسار يماني فغتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنوني لأن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فجنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذنونني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك والحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع لديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنونني أن أكون معكم تحت الكساء
فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل ومحل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقام جبرائيل يا ربي أتعذنوني لأن أحبط إلى النار لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إن لأجلكم ومحبتكم فقد أذنا لأن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي ونبي يا رسول الله أخبرني ما نجوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي رضوان الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموما إلا وفرج الله هما ولا مغموما إلا وكشف الله غما
ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي دوم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وآله. حسین کیسا یہ سبق ہم کو پڑھایا حسین کیسا یہ سبق ہم کو پڑھایا تم نے. سر کٹے سر نہ جھکے ہم کو سکھایا سر کٹے سر نہ جھکے ہم کو سکھایا تم نے. ایک پل میں اس کو کہتے ہیں عبادت ملک دیکھ ذرا. اس کو کہتے ہیں عبادت ملک دیکھ ذرا. کر کے سجدہ تہ خنجر انہیں بتایا تو نے. کر کے سجدہ تہ خنجر انہیں بتایا تو نے. اور کتنا گہرا کہ کربلا پہ
کربلا پہ ہے یہ احسان تیرا اے مولا، یہ بیابان تھا جنت سے بنایا تو نے، یہ بیابان تھا جنت سے بنایا تو نے۔ اور کربلا کتنی ہنسی ہے تو، تیرا کیا کہنا، کربلا کتنی ہنسی ہے تو، تیرا کیا کہنا، اپنی آغوش میں شبیر کو سلایا تو نے، اپنی آغوش میں شبیر کو سلایا تو نے۔ اور جب گرے گھوڑے سے عباس، کہا مولا نے، جب گرے گھوڑے سے عباس، کہا مولا نے، ارے بھائی عباس کمر کو میری جھکایا تو نے، بھائی عباس کمر کو میری جھکایا تو نے۔ اور ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے بولے شبیر، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے بولے شبیر، ارے ہائے ظالم یہ ستم کیسا ڈھایا تو نے، ارے ہائے ظالم یہ ستم کیسا ڈھایا تو نے۔ مختار صاحب، عابدی کو ہے ملی تیری غلامی آقا، عابدی کو ہے ملی تیری غلامی آقا، ہے کرم تیرا حسینی مجھے بنایا تو نے، ہے کرم تیرا حسینی مجھے بنایا تو نے، حسین کیسا یہ سبق ہم کو پڑھایا تو نے، سر کٹے سر نہ جھکے ہم کو سکھایا تو نے۔ سوال اللہم صلی علی محمد محمد بواد بلند علی سروان
دیں. لرزے میں سارا عالم ارض و سما ہے، بپرا ہوا جو زیغم شیر خدا ہے. میدان میں آمد پسرے مجتبیٰ ہے، زیر و زبر مرفع دشت بلا ہے. لرزے میں سارا عالم ارض و سما ہے، بپرا ہوا جو زیغم شیر خدا ہے. غازی ہے صرف شکن ہے، جری ہے دلیر ہے، کیوں کرنا ہو کہ شیر الہی کا شیر ہے، کیوں کرنا ہو کہ شیر الہی کا شیر ہے. دل میں غضب کا حوصلہ کارزار ہے، اور تیور سے جوش نصرت حق آشکار ہے. مقصد حفاظت شہ عالی وقار ہے، ہاتھوں میں قوت اسد کردگار ہے، ہاتھوں میں قوت اسد کردگار ہے. ارے قربان ذوالفقار بھی ہے اس کے ڈھنگ کے، عباس نے سکھائے ہیں انداز جنگ کے، عباس نے سکھائے ہیں عباس جنگ کے. کہتا ہے صاف دبدبے دل برے حسن، ارے میں شر اٹھے گا پڑے گا کچھ ایسا رن. ارے روح بطول دیکھے گی پوتے کا باک پن، اور داد دیں گے حیدر کرار سب شکن. ارے مرنے کا شوق حد سے ہے اتنا بڑھا ہوا، دل میں جوش جنگ کا دریا چڑھا ہوا، ارے دل میں جوش جنگ کا دریا چڑھا ہوا. بیت رسول پاک کا ایک گل بدن ہے یہ، اور گلشن بطول کا سر و چمن ہے یہ. ارے حیدر کی یادگار ہے ابن حسن ہے یہ، افسوس 3 روز کا تشنا دہن ہے یہ، افسوس 3 روز کا تشنا دہن ہے یہ. ارے طرز اس کی تربیت کا جہاں سے نرالا ہے، مرنے کے واسطے اسے مادر نے پالا ہے، مرنے کے واسطے اسے مادر نے پالا ہے. یوں ظالموں نے اپنی مکافات دیکھ لی، دشت بلا میں خون کی برسات دیکھ لی. ارے سچی حسن کے لال کی ہر بات دیکھ لی، دنیا نے اہل ظلم کی اوقات دیکھ لی، دنیا نے اہل ظلم کی اوقات دیکھ لی. ارے ثابت ہوا کہ عمر نہ
کردار چاہیے، ارے دین فتح کی خود کو کردار چاہیے. میدان میں یوں بڑا حسن مصطفیٰ کا لال، ہیبت سے کانپنے لگا کل عرصہ قتال. فوج عدو پہ آنے لگا دم بدم زوال، کھلنے لگا جہاں پہ حسن کا فن جدال. ارے لگتا تھا آگ برسے گی اب کائنات میں، پانی کے بدلے خون بہے گا پھر، ارے پانی کے بدلے خون بہے گا رات میں. لیکن عزیزوں لڑتا کہاں تک وہ لالفاں، گزرے تھے 3 دن کے مسلسل تھا تشنکان. گھیرے ہوئے تھے 4 طرف سے سپاہ شام، ارے تھی آرزو کے سر ہو فدائے شہ انام. ہر ایک کہے گا مجھے سبب ناز ہو گیا، سردے کے رائے حق میں سرفراز ہو گیا، ارے سردے کے رائے حق میں سرفراز ہو گیا. لو شاہ نامدار کا یاور ہوا شہید، نور نگاہ حضرت شبر ہوا شہید. ارے اسلام کا دلیرو دلاور ہوا شہید، فوجی ہوا شہید کے لشکر ہوا شہید، ارے فوجی ہوا شہید کے لشکر ہوا شہید. باجے خوشی کے بجنے، باجے خوشی کے بجنے لگے جب سپاہ میں، عالم سیاہ ہو گیا شہ کی نگاہ، ارے عالم سیاہ ہو گیا شہ کی نگاہ میں. جو تھا سکون قلب پیغمبر ہوا شہید، ارے جو تھا علی کا شیر دلاور ہوا شہید. جو بنت مصطفیٰ کا تھا دل بر ہوا شہید، ارے چلائی شیعتی میں برادر ہوا شہید. یہ کہہ کے رن میں کرتے ہیں آہو فغاں حسین، قاسم تمہاری لاش کو ڈھونڈے کہاں، ارے قاسم تمہاری لاش کو ڈھونڈے کہاں حسین. بیٹا چچا نثار ذرا چہرہ تو دکھاؤ، بیٹا چچا نثار ذرا چہرہ تو دکھاؤ. میدان میں کس طرف ہو کہاں ہم کو بتاؤ. یہ تو نہ کہہ سکوں گا کہ میدان سے اٹھاؤ، ممکن ہوگا تو دے کے صدا تم وہیں آؤ، ارے ممکن ہو دے کہ تم یہ صدا ہم کو لاؤ. ارے کس کو خبر تھی خون سے زمین لال ہو چکی، قاسم کی لاش ٹاپوں سے پامال، ارے قاسم کی لاش ٹاپوں سے پامال ہو چکی.
السلام علیکم. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز جتنا آگے ہو سکے آگے آ جائیں. انشاءاللہ we expecting many more people in the back. As much as you can, please maybe in this area right here. We really appreciate it. With loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Just one reminder, I mentioned yesterday we have a special youth program, children's program actually, on Friday, Saturday and Sunday, ages 4 to 10, especially upstairs here. And the sister Zainab Razavi is in charge of that program. So sisters, please contact her if you want to enroll your children ages 4 to 10 for a special program on Karbala. And that is Friday, Saturday and Sunday. For the timings and exact location, please contact sister Zainab Razavi. Inshallah, loud salawat wa Mawlana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. سورہ فاتحہ تمام مرحوم مؤمنین مؤمنات شہداء اسلام کے لیے، بالخصوص غلام عباس حسین، خاتون بیگم سیدہ فاطمہ بیگم، مرحوم حسن رضا، مرحوم عابد رضا، مرحومہ عامر بیگم کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 3 مرتبہ اما یجوب کا ورد کر لیں. ایک بچہ احمد علی جس کا نام ہے، شدید علیل ہیں. پروردگار متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے اسے شفا عاجل عطا فرمائے. اور سید ارشاد صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی ایک اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا. تمام مرضى اسلام کو، بالخصوص ان جنہوں نے ملتمسین دعا ہیں، پروردگارہ منظور نظر ہیں، پروردگارہ انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے. صلوات پڑھ لیں محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بطه وياسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. صلوات محمد وعلى Alhamdulillah, and all praises to Allah that Allah gave us the guidance. So we came out from the darkness and from the absolute ignorance. We try our level best to associate ourselves with Quran and Ahlul Bayt. Even this level of awareness and guidance, that we believe that the true guidance and complete guidance can only be acquired from Quran and Ahlul Bayt. This belief, this yaqeen, is the beginning of awareness. It's the beginning of success. If somebody has doubts on these two valuable resources, then that person should go through his iman or her iman, try to revise it and revive it. So at least that person should come to this level. This is a basic level. What you can say in academic world, it's a very primary level, or rather it's a pre-primary level, that if somebody believes that Quran and Ahlul Bayt are the two valuable resources, and these are the only resource which can guide us towards the prosperity in this world and hereafter. As Imam Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam at many occasions in Nahj al-Balagha, it has been mentioned that Imam alayhi salam explains that they are the beacon of guidance, they are the rope of Allah, they are the Saqlain, they are the true apostle, a true successor of the apostles of Allah subhanahu wa ta'ala, and through them people can reach towards Allah subhanahu wa ta'ala, because they have the proximity from Allah subhanahu wa ta'ala. They can intercede between us and Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah has given them that divine status of leadership to guide people and bring those people from darkness towards the light of guidance. And one of the significance and virtues and fazail of Imam Hussain alayhi salam is, when we go through the life history of Imam alayhi salam, I mentioned last night that one of the significance is
his obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, his obedience to the Prophet, his obedience to his father, being a father, and his obedience to Imam Ali as a leader, as an imam. His obedience to his brother, being elder brother, he was obedient. And being as an imam, he was obedient. And not only in the life of Imam Hassan, he was obedient to Imam Hassan. Even after the shahadat of Imam Hassan, he was obedient to Imam Hassan alayhi salam. The agreement which was been signed between Imam Hassan and Muawiyah, Imam Hussein respected as it's been agreed upon that till Muawiyah is alive, the leadership would be in his hands. And after his demise, the leadership will come back to its original place, that is the Ahlul Bayt alayhimus salam. So one of the reasons of his uprising, which has been mentioned by many scholars in their books and their speeches, was this agreement that Yazid violated the agreement between Imam Hassan alayhi salam and his own father Muawiyah. It was the pure right, even according to that agreement, that this leadership should come back to Banu Hashim and in the family of Ahlul Bayt, the progeny of the Prophet. So it was a clear violation of that agreement. Not going into the details, but we see that although Imam alayhi salam see himself less in number, he knew that he would not be able to take thousands of people with him to the battlefield of Karbala. But over here, something which we should be able to acquire, there is a need for it. It is the courage and braveness which Imam had. Maybe other people who have been accompanied by Imam, accompanied Imam alayhi salam, they did not know that what's going to happen. But Imam knew, because when Imam alayhi salam at his funeral on the grave of the Holy Prophet, he saw Holy Prophet in his dream, and Holy Prophet clearly said, Inna Allah an yaraka qatila, that Allah would like to see you as Shaheed. So it was very clear for him that where he is heading and what's going to happen, not for all. And even in between, spatially, when he was about to leave Mecca and on his way towards Kufa, when the caravan was not being intercepted by Hur ibn Riyahi, before that, Imam at several occasions, Imam announced that there is no booty is in this battle. There is no placement, there is no status, there is no position would be given to anyone. So there is no worldly and materialistic benefits over there. So those who accompanied Imam alayhi salam, they were selfless. They had no greed, they had no fear, they had only one thing in their mind till end. It was to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the
requirement. Now, why I mention this thing? Because it is quite connected with our discussion of Qalb Saleem. One of the, the examples, the role models of Qalb Saleem, we can see in the battlefield of Karbala, in the camp of Imam Hussain alayhi salam. His companions were the role models, and they are the role models for us, that how they could able to clean their hearts, pure their minds with all sorts of evil intentions and satanic whispering. They could able to purify. They were quite common people like us. Rather, if you go through the history, you will see there were people who were not associated with Ahlul Bayt. They were not the supporters of the Ahlul Bayt, but later on they realized and they accompanied Imam alayhi salam. They were people, common people making mistakes, at times involved themselves in sins and guna, and then again coming back to Allah, seeking His forgiveness and so on. But what was significant about them, that on the path of Karbala, on the way towards Karbala, and before the day of Ashura, rather before the night of Ashura, they could able to purify themselves. They could reach that level of Qalb Saleem, to have that clarity and purity and sincerity in their hearts, which was being asked by Allah subhanahu wa ta'ala, that every moment should able to reach that level of iman and that level of purity and sincerity and love of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's not for greed, it's not for fear, it was only and solely for the love of Allah subhanahu wa ta'ala. It was for the love of Ahlul Bayt, and loving Ahlul Bayt is equal to loving Allah subhanahu wa ta'ala. It's not my words, it's the words of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Holy Prophet has mentioned similar type of hadith for Imam Hussain, for Imam Hassan, for Imam Ali, for Hazrat Fatima salamullah alayhim ajma'een. What he said, Man ahabbani Husayna, man ahabba al-Husayna ahabbani. Those who people will love Hussain has loved me, and those who have loved me has loved Allah, and those who love Allah, Allah love them, Allah will reward them. So loving Hussain, respecting Hussain, not only 1400 years back, but today as well, as we become true and pure followers of Imam Hussain alayhi salam, pure lovers of Imam Hussain alayhi salam, if we admire him, and if we are able to follow his footsteps as his companions would able to follow him, if we could able to sacrifice our lives, our wealth, our children, ourselves to defend defend Islam, to defend Imam Hussain alayhi salam, so we would be inshallah with the companions of Imam Hussain alayhi salam. Last night I mentioned one of the diseases, an illness which our hearts get. What is that? It is hypocrisy. That is hypocrisy. And what is the remedy and cure for hypocrisy? How we can cure that illness? Okay, it has been diagnosed. We did our self-accountability. How to diagnose? Let me tell you first. One,
to do the self-accountability, to sit and think about, ponder, reflect what we are doing, what we are standing. There should be a criteria, the Quranic criteria as per the teachings of the Ahlul Bayt. And if we are unable to diagnose ourselves, then we should go and refer to someone who could help us to diagnose our heart diseases. So that could be a learned person, a scholar, an alim, or anyone who knows the criteria as per the Quranic and teachings of the Ahlul Bayt. So you yourself or that person would help us to find and diagnose the diseases which we have in our heart. After diagnosing that these problems I am having, these are the challenges, these are the troubles which I am facing at heart, so now there's a time to go for its remedy, to go for its cure. Now that cure, what could be the cure? This is one of the cures which I just mentioned. That we need to develop that strong will that whatsoever we are going to do, it would be only and solely for Allah subhanahu wa ta'ala. In one of the hadiths, which is very common, you must have heard it several times, that when it comes to give charity in a way that if you give charity from your right hand, your left hand doesn't come to know about it. If you are giving charity from your left hand, so your right hand doesn't know about it. That means the closest person should not be got aware that what sort of charity you are giving. That there should be no show off to anyone, not even to your wife, not even to your parents, not even to your children, not to anyone. Friends and neighbors and other people. Oh. So we need to, if till today we were be showing that when the people used to ask, we need donations. So I used to take out my wallet and give you $100, $500, $1,000. So okay, you were giving, it was good. But now you should continue. Rather, you may give more, but now with very secretly, so nobody should know about it. Now this is one of those things that we should stop showing off our good deeds to others. Although at times we are not doing to please other people, we are doing for Allah subhanahu wa ta'ala. But what mistake we are making? What mistake we are making? We are doing shirk. We become polytheist. Our intentions are not to become polytheist. Maybe we are not aware like that. It was quite unintentionally to do it. But in our actions, we have the charity which should be given, that good deed should be done only for the love of Allah subhanahu wa ta'ala. We have brought a partner to Allah that we are performing that good deed to seek the love and affection of Allah and attention of Allah subhanahu wa ta'ala. But besides that, we are also showing it to our friends, to our family members, and so on. And there is no need. This is what we need to stop if we would like to come out of that hypocrisy. Hypocrisy with Allah, hypocrisy with our colleagues, with our friends, with our family members, and hypocrisy with ourselves. If we would like to come out of all sorts of hypocrisies, so we need to stop, even if there is a doubt that maybe this would come into riyakari, that will come into a show off, so we should
try to hide as much as possible. It has been in a hadith that your wajibat, when you perform your wajibat, obligatory things, you should perform it in front of people. But when you performing your mustahabbat, it should be in hiding, secretly, as much as possible. Of course, if somebody comes to know about it, you did not perform it for that, but somehow he or she came to know about it. So we need to make ourselves strong. Can you salawat this? Now another thing which is mentioned over here, there are 4 conditions is mentioned. One of them I have just mentioned you. Another is to seek forgiveness about our past, what we have done. Seek forgiveness. Seeking forgiveness is a prime step, or one of the prime steps, because our sins are one of the causes that Allah do not accept our du'as and prayers and our good deeds. It is in Du'a Kumail that there are many, oh Allah, forgive my those sins, that because of that you are not accepting my prayers. It is in Du'a Kumail. So there are sins, so we need to seek forgiveness. We are performing good deeds, but it's not reaching that high level. So when it's not been acceptable by Allah, that means our level of piety and piousness is not coming up. It's still over there. So we need to seek forgiveness. Seeking forgiveness from Allah. Seeking forgiveness and pardon from those people to them we have done bad, something wrong to them. So we need to seek pardon from them. So when we are able to control our desires and able to develop our strong will. Now, seeking pardon and forgiveness will strengthen our will. When our will is strengthened, then we would be able to hide our good deeds as well. Otherwise, we will be quite weak, and we again and again Satan will come and whisper in our hearts and ears that we should show off. We are doing so much. We have done so much charity. We have given charity in our Imam Bargah. We have given charity to some other Imam Bargah. We have charity sent to India, to Pakistan, to Iraq. So nobody is going to know. So even if people is going to know, what they are going to do? You say, MashaAllah, you have done a lot, that's it. But reward is expected from only one, that is Allah subhanahu wa ta'ala. No one can give us anything. And their praises of these people, yes, for just for a few seconds, that's it. That's it. And for these few seconds, are we going to lose the rewards which is going to be given to us by Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment? No. We cannot sold our good deeds to these just few words of praising and flattering us and buttering us, and that's it. No benefit we will get in this world. So here we are going to get that benefit hereafter. So we should keep our good deeds for Allah subhanahu wa ta'ala. Can we say salawat Muhammad wa alayhi? Another thing, restart your good deeds. Restart your good deeds. How to restart your good deeds? It's easy. It's easy. If we have gone through the first step,
and reach to the second step, the third step will be easy. Now we have asked for Allah's pardon. Now we have able to convince ourselves that our good deeds would only be for Allah subhanahu wa ta'ala. Continue the same good deeds we were doing, but revive your niyat, revive your intentions. Revive that. Now, once just think, I am not loving and respecting my parents because they are my parents. I am respecting and loving my parents because Allah has asked me to love them and respect them and be obedient to them. Same thing is over there. But now there is a correct intentions. I am loving my children, but not because they are my children. Because Allah has asked to love your children, nurture them, guide them. What is the benefit of this? Bringing our love via Allah subhanahu wa ta'ala. Why we are bringing our love? Why not we are loving them directly? Yes. God forbid, if our children go astray, like the children of like the child of son of Hazrat Nuh alayhi salam. Hazrat Nuh alayhi salam. Now it was his child, his blood child, his own child, not an adopted child. Okay? Now because his love was love via Allah, through Allah, he was loving his child because of Allah. Now his child is become polytheist or atheist, and he do not like to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharik. So what when Allah says, oh no, leave this child, he is not your son. This was the word which is said. Now it was actually his son, but Allah says he is no more your son, because this relation has been disconnected. Why? Because now that son of Hazrat Nuh has become atheist. So there is a disconnectivity between the relation of father and son. So the criteria, the one who loves Allah, the one who are obedient to Allah, they love each other. But if there is a disconnectivity, God forbid a day comes that a father is disobedient or a son is disobedient, a child is disobedient, so our love was because of Allah, so we will stop that. And we will not go astray, we will not compromise for what Allah has said not to compromise. Yes, there is a guidance. Of course, just a very brief I am saying, it's not the disconnectivity, the total disconnectivity, but there is a details. If somebody would like to ask, they can ask me later, or they can go through the different books. But very briefly I am telling over here, but our love should be to Allah subhanahu wa ta'ala. Simple example. One more example. Again, say salawat Muhammad wa alayhi wa sallam. Love for our spouse. Before getting married and coming into the nikah, we do not love anymore each other. After that nikah, we start loving. God forbid, if there is a divorce over there. So what happened? Do these divorced people still love each other? No. There is a disconnectivity. So why they were loving each other? It was because of that agreement which came into existence on the permission and obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. When it was been disconnected, so there is no affection, there is no love between that, rather it becomes haram for them. So similarly, as
you can see the disconnectivity between these two. They were strangers, they came together. And after divorce, again they become strangers. They could be parent of their children, but still they are to become strangers. So similarly, if all our love and affections and associations with anything and anyone is coming through Allah subhanahu wa ta'ala, so it becomes very easy for us to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala only. Can you say salawat Muhammad wa alayhi wa sallam? Yes. And the last thing is that we should devote ourselves to Allah. Because of the time, shortage, I could not explain the entire thing about the hypocrisy. It's just of that hypocrisy, we could able to discuss few things last night and few points today. But it has a very important thing. We think that this hypocrisy belongs to non-Shia people only. No, it belongs to anyone can be involved and indulge in this hypocrisy. Just go through the teachings of Ahlul Bayt and we will see that I don't want to put your mindset into negativity. Rather, I would like to make you aware that we should do some sort of accountability to come aware of our own inner soul. You know, we are practicing this. I hope I could able to express myself. We are practicing Islam with our physical appearance, with our hands, with our eyes, with our ears. Like we are sitting, I'm talking, you are listening, we are sitting over here. It's all materialistic body, physically, which is apparent, which is obvious. But how many of us are practicing Islam within ourselves, with our souls, with our minds? We don't even try to think about it. From here, we go, we think, we have done a very important ibadat. Yes, we have done a very important ibadat. But that's it? No. That physical ibadat should transform its essence into our hearts, into our minds. It's very easy to understand, my dear. We go to the doctor. Last time when I came over here, I had to go to a doctor. Alhamdulillah, because our community have very good doctors over here, so I was very much fortunate to go to the doctor, and Alhamdulillah, he could able to guide me a lot. And there were not only one doctor, there were two doctors who guided me a lot. Well, at the other time I will narrate you what they guided me. What is that? When they say, okay, Mawlana, you have to take this medicine. Now, medicine is something physical, which is apparent, which is something over there. Now, just having that, it's not going to affect until there is a positive chemical changes into my body. And if there are something which will contradict and neutralize the effect of those medicine, then they will no effect. Or maybe it can react. There's some sort of reaction over there. So I need to make it clear that if we are taking knowledge and awareness and teachings of Quran and Ahlul Bayt with us, there should be no antibodies, there should be no negativity in our heart. So these words of Ahlul Bayt can penetrate and reflect on our hearts and minds. Can you say Salat Muhammad wa alayhi? So we need to balance ourselves. We need to see that where we are standing.
I hope that we could do the ibadat physically, apparently, and also innerly with our souls and with our minds. The disconnectivity is where? It's from our heart and minds. Our physical body is not synchronized with our hearts and minds. This is the issue. Here the hypocrisy comes. Here the hypocrisy comes. When it's not synchronized, we are offering salat, we are offering azadari, we are reciting Quran, we are fasting, we are giving charity, we are doing so many good deeds, and because it's not been synchronized with our mind, it's not synchronized with our hearts, so we don't see that heart becoming Saleem. So we are unable to develop that Qalb Saleem within us. There is no tenderness. There is no softness in our heart. We are still harsh. The evil still over there. Because maybe because we were not able to bring out the entire disease from our hearts. Still there are cancerous viruses in our hearts. Although at times become very tiny, but gradually it grows again. It grows again. Again we need to put some efforts. So why we should be putting efforts again and again and again and again? Why not once and completely remove that? It's easy to say, I know that. But it's easier than striving again and again and again and again. Is it possible? Yes. Is it possible? Just to give you because you know lots of things, just a reminder of those things. Let's learn something from Shaitan. What Shaitan said? Shaitan said that I will try to misguide everyone, each and everyone among your creations, illa ibadakal mukhlisin or mukhlasin. If we could able to reach the level of mukhlisin, at least if not mukhlasin, there are two type of recitations. Mukhlasin at a higher level, mukhlasin a little bit lower level. But even if we could reach the level of mukhlisin, then there would not be any interference from Satan. There will be no interruption. The connectivity would be strong between us and Allah subhanahu wa ta'ala. How that could be? Have you seen that? Yes. We have heard Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. لو كشف الغطاء مزداد اليقين. Imam says, even the curtains which is between human beings and Allah subhanahu wa ta'ala, between creation and the creator, if it goes aside, my yaqeen would be that 100%. Because today when the curtain is over there, my yaqeen is 100%. So even if it's go aside, again my level of yaqeen would be same. So we can read. That's why we say these imams are our guides. They are that higher. They are much higher level they are having. We not compare us to them. We are nothing. We are not even what you say. We are not even the khakipa of them. We are not even the dirt of their feet. Nothing. But yes, what we should be, at least we should become the dirt of their feet. To become the dirt of their feet, we need to follow their footsteps so we can become dirt of their feet. So we need to follow them. If they are walking somewhere and we are some other place, so we would not be able to even become the dirt of their feet. So we need to be, if we are fortunate enough to become a dirt of their feet, we are successful. We are successful. We are prosper in this world and hereafter. This is what we really require to do. And we are so much fortunate. We are so much fortunate that we are believers and lovers of Quran and Ahlul Bayt. We are getting the information and guidance directly
from Ahlul Bayt alayhimus salam. We don't have to wandering around looking for this religion or that religion or this sect or that sect. Alhamdulillah, we are being fortunate enough that we have been born, or we are over here. Even if we have been converted, we are now in the maktab of Ahlul Bayt alayhimus salam. Brothers and sisters, when Allah gives blessings and bounties, and if the blessing and bounty is like such that we have been born or we have been receiving this guidance from Ahlul Bayt, then Allah will take a harder and difficult test from us. It's not our responsibility. Several times, I think I have been repeating this word for, I think, last 30 years. And it's that it's not our responsibility to make ourselves the good followers only, rather guide other people, other Muslims, other people in humanity. It is our responsibility, not their responsibility. It becomes our responsibility that we should guide ourselves and guide other people. We should have outreach to them and guide them. Allahu Akbar. And that's what we see. The approach of Imam Hussain alayhi salam was very open to everyone. Just go through these few days of Karbala. There's a wonderful book in Urdu. Its name is as Madine se Karbala tak. All those sermons is over there. Is in Persian available? Is in Urdu, English? Maybe yes. I don't know about it, but it could be over there. Just go through it. The sermons, the words of wisdom which has been delivered by Imam Hussain alayhi salam, just go through it. Even when he was standing in front of his bloodthirsty enemy, he invited them towards the pure and true Islam. He was open. He was open for everyone, that anyone and everyone should enter into the true Islam which was being left by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But there were few people, there were only few people who joined them. We remember the name of Hazrat Hur, but there were been few other people as well who joined the camp of Imam Hussain alayhi salam. One of those people who joined Imam alayhi salam was his childhood friend Habib ibn Mazahir. Habib ibn Mazahir. Just very briefly, I would narrate that what happened. One day, on the just day before, on the 6th or 7th, Hazrat Zainab came to his brother and said, Hussain, where is Habib ibn Mazahir, your childhood friend? Isn't he going to come and help us? Imam said, he is an old man now. Allahu Akbar. But Hazrat Zainab insists. So Imam Hussain sent a messenger to Habib ibn Mazahir. Allahu Akbar. Habib ibn Mazahir. When that messenger reached at his door and knocked at the door, the slave of Habib ibn Mazahir goes and open it and come back and say, is the messenger from Imam Hussain alayhi salam. Habib ibn Mazahir and his wife were having lunch. He just put down his lunch and stood and said, Assalamu alayka ya Aba Abdullah.
Allahu Akbar. He just ran towards the door, or he just asked to bring that messenger. Allahu Akbar. When the messenger entered, he hugged him, he took him into his arms. He asked, how is my friend Hussein? Allahu Akbar. Messenger just said one thing. Imam Hussein and Hazrat Zainab are looking forward that you will join them. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As he heard that Hazrat Zainab is also expecting him to join. Allahu Akbar, Allahu Akbar. He said, okay, he asked his slave to take his horse into the fields, and after the sunset he will join him. Allahu Akbar. After Maghrib, after darkness, Hazrat Habib ibn Mazahir went into the fields, and then he joined Imam Hussein alayhi salam. When he was close over there, Imam Hussein saw, Hazrat Zainab saw that someone is coming from the sides of Kufa. Allahu Akbar. Hazrat Zainab said, who is this person? Imam said, it's my friend Habib ibn Mazahir. Allahu Akbar. When Habib ibn Mazahir reached over there, Hazrat Zainab from behind the curtain said, Habib ibn Mazahir, my salam on you. My salam on you. Allahu Akbar. Habib ibn Mazahir start crying and said, oh princes, it's my duty to come and serve you. Hazrat Zainab said, no, it is our privilege that you have joined us. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. वो शाम गरीबा जब आती है, मेरे मौला सबको जमा करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, सबको जमा करते हैं. वो वाक़या पहले भी बयान कर चुका, बड़ा मुख्तसर बयान करते चलो. मेरे मौला सबको बशारत दे देते हैं कि हाँ तुम भी जन्नत में होगे, तुम्हारा ये मकाम जन्नत में होगा, तुम्हारा वो मकाम जन्नत में होगा. हर साथी और हर सहाबी को मेरे मौला ने जन्नत की बशारत दे दी. अब तकरीबन वो नशस्त बर्खास्त हो चुकी थी. मेरे मौला ने देखा कि एक कोने में एक नौजवान बच्चा खड़े हुए रो रहा है, गिरिया कर रहा है. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. उस नौजवान को, उस 13 साल नौजवान को अपने नजदीक बुलाया, कहा बेटा कासिम क्या बात है जो तुम गिरिया कर रहे हो? कहा चाचा आपने हर एक को शहादत की बशारत दे दी. जुमला देखिएगा, जुमला सुनिएगा, एक एक जुमला हजरत कासिम का बहुत अहमियत रखता है. ये नहीं कहा कि जन्नत की बशारत, कहा हजरत कासिम ने फरमाया कि चाचा आपने हर एक को शहादत की बशारत दे दी है, लेकिन मुझे अब तक शहादत की खुशखबरी न सुनाई. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. मेरे मौला ने अपने बेटे कासिम को अपने सीने से लगाया. अब कहा बेटा पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, बतलाओ कि तुम्हारे नजदीक इस शहादत कैसी है, शहादत को तुम कैसे पाते हो? बड़ा अहम जुमला कहा है आज़ादारान गिरामी. हजरत कासिम से सीखने की जरूरत है. हजरत कासिम फरमाते, मौला मेरे आका अगर आपके परचम तले हो तो शहद से ज्यादा मीठी है. अजरुकुम अल्लाह. अरे सीने से लगाया और कहा बेटा कासिम कल तुम भी शहीद होगे और तुम्हारा भाई शिशमाल असगर भी शहीद होगा.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ارے یہ قاسم خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس گئے اور فرمایا ارے والدہ گرامی چچا نے مجھے شہادت کی بشارت دے دی، شہادت کی بشارت دے دی۔ یہ قاسم کون ہے؟ ارے بھائی کی نشانی، امام حسن کی نشانی ہے۔ ارے دل تو نہ چاہ رہا تھا امام حسین کا، لیکن حقیقت کو بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عاشور کا دن آتا ہے، ایک ایک کر کر اصحاب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بنو ہاشم کی باری آتی ہے، علی اکبر جاتے ہیں، عباس کے بھائی جاتے ہیں، تمام اولادیں جانے لگتی ہیں۔ قاسم بار بار آتے ہیں، چچا کے پاس آتے ہیں، لیکن پھر مایوسی سے پلٹ جاتے ہیں۔ نہیں معلوم میرے مولا کا کیا رویہ تھا، لیکن جب قاسم نے دیکھا کہ چچا تو میری طرف متوجہ ہی نہیں ہے، تو پھر چچا کے پاس گئے اور فرمایا چچا آپ نے کل رات مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے۔ میرے مولا حسین نے اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹا قاسم تو میری بھائی کی نشانی ہے، تجھے کیسے اجازت دے دو؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس قاسم گئے اپنی ماں کے پاس، کہا ماں اماں چچا اجازت نہیں دے رہے، چچا اجازت نہیں دے رہے۔ ارے قاسم کی والدہ نے ایک رکا نکالا، کہا تمہارے والد نے بزرگوار نے کہا تھا کہ جب کسی مشکل میں پڑو تو یہ رکا میرے بھائی حسین کو دے دے گا۔ کہا اس سے بڑی مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آتی ہے کہ تمہیں ارے شہادت کی اجازت نہیں مل رہی، جاؤ یہ رکا اپنے چچا کو دے دو۔ قاسم آتے ہیں چچا کی خدمت میں، کہا قاسم نے فرمایا ارے چچا جان یہ رکا آپ کے بھائی میرے والد امام حسن نے آپ کے لئے دیا ہے۔ ارے امام حسین اس رکے کو لیتے ہیں، اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، ہونٹوں سے چومتے ہیں، اب جو کھول کر اسے پڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے میرے بھائی حسین کربلا میں میں تو موجود نہ ہوں گا، لیکن میرا بیٹا قاسم ہوگا، میری جگہ قاسم کی قربانی قبول فرما۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس میرے مولا حسین نے قاسم کو اپنے ہاتھوں سے امام حسن کا ماما پہنایا، زرہ پہنانا چاہتے تھے، یہ کے بعد دیگرے تبدیل کی، لیکن حضرت قاسم کے بدن پر کوئی زرہ نہ رہی تھی، ساری زرائیں بڑی تھی۔ قاسم سے قاسم تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، بیٹا بغیر زرہ کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ارے قاسم ابن حسن میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ اب جو قاسم میدان میں گئے تو دشمن دیکھ کے کہنے لگا یہ 14ویں کا چاند کہاں سے اتر آیا؟ ارے یہ بچے کو کیوں حسین نے بھیج دیا ہے؟ کسی نے کہا یہ بچہ حسن ابن علی کا بیٹا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا ارے یہ تو چھوٹا بچہ ہے، یہ کیا لڑے گا، جاؤ کوئی بھی جا کر اس کا کام تمام کر دے۔ لیکن معلوم نہ تھا کہ یہ حسن کا فرزند ہے، علی کا پوتا ہے، فاتح خیبر و خندق کا خون جاری اور ساری ہے۔ ارے جو قاسم کے مقابلے میں آیا واصل جہنم ہوا۔ جب کئی ایک کو قاسم نے واصل جہنم کیا تو عمر ابن سعد گھبرا گیا، کہا قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ ارے دشمن نے نرغے میں گھیر لیا، بس ایک صدا بلند ہوئی، یا اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ألا ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله ونصدق وندوق باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء وبحق قاسم بن حسن يا الله 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 يا الله. پروردگار ہماری اس قلیل و مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ قرآن اہل بیت اطہار کا نور قرآن نور اہل بیت سے ہمارے دلوں کو ہمارے وجود کو منور فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین ہمارے گزشتگان ہمارے تمام شہداء کے درجات عالی اور متعالی فرما. شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ مظلومین عالم کی مدد فرما. افواج اسلامی کے نصرت فرما. تمام علماء اعلام مراجع تقلید تمام خدمت گزاران اسلام بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی کو صحت و تندرست طول عمر عطا فرما. صلابت و استقامت جرت و ہمت و شجاعت عطا فرما. پروردگارہ منشی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و آبان میں سے قرار دے. ماتم حسن کس شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم قاسم کا جنازہ. کس شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم قاسم کا جنازہ. کس شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم قاسم کا جنازہ. کس شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم قاسم کا جنازہ. کس شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم قاسم کا جنازہ. کس شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم قاسم کا جنازہ. کس شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم قاسم کا جنازہ. کس شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم قاسم کا جنازہ. ڈالے ہوئے گھوڑے پہ بس دیدہ پرنام قاسم کا جنازہ. کس شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم جنازہ. روتے ہوئے سر پیٹتے آتے ہیں جو سرور ہنستے ہیں ستمگر. روتے ہوئے سر پیٹتے آتے ہیں جو سرور ہنستے ہیں ستمگر. سرتابہ قدم خون کی دریا میں ہے سب نام قاسم کا جنازہ. کس شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو قاسم کا جنازہ. کس شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم قاسم کا جنازہ. ہے بن قاسم کا یہ غل تھا خیمے میں حرم کا. ہے بن قاسم کا یہ غل تھا خیمے میں مسند پہ لٹایا شہ مظلوم نے جس دام قاسم کا جنازہ. کی شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم قاسم کا جنازہ. کی شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم
گھیرے ہوئے جس طرح سے ہیں چاند کو تارے یوں خیمے میں سارے گھیرے ہوئے جس طرح سے ہیں چاند کو تارے یوں خیمے میں سارے تھے بیچ میں حلقے کے حرم کرتے تھے ماتم قاسم کا جنازہ کس شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو قاسم کا جنازہ کس شان سے لاتے ہیں شہنشاہ مرقد سے کفن چاک کیے نکلے پیمبر میدان کے اندر مرقد سے کفن چاک کیے نکلے پیمبر میدان کے اندر پامال جو گھوڑوں سے لگے کرنے وہ ازلام قاسم کا جنازہ کی شان سے لاتے ہیں قاسم کا جنازہ کی شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم کیا راج لٹا شاہ کا میدان بلا میں وہ حسرت دردہ کیا راج لٹا شاہ کا میدان بلا میں وہ حسرت دردہ یوں کہتی تھی ماں دلہا کو لپٹا کے ہر ایک دام قاسم کا جنازہ کی شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم قاسم کا جنازہ کی شان سے لاتے ہیں شہنشاہ دو عالم قاسم کا جنازہ قاسم کا جنازہ ابن حسن کا لاشا پامال ہو رہا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو رہا ہے ٹکڑے اٹھانے سرن میں شبیر کی ردا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو رہا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو رہا ہے اللہ کس غضب کا یہ سانیہ ہوا ہے اللہ کس غضب کا یہ سانیہ ہوا ہے مظلوم کربلا کا مظلوم کربلا کا دل خون رو رہا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو رہا ہے ابن حسن کا لاشا طرف سے آواز آ رہی ہے صحرا میں ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کبرا سہاگ تیرا کبرا سہاگ تیرا مٹی میں مل رہا ہے ابن حسن کا لاشا بھتیجا بیوہ ہوئی بھتیجی بھتیجا بیوہ ہوئی بھتیجی عباس کا کلیجا عباس کا کلیجا اس غم سے پھٹ رہا ہے ابن حسن کا لاشا حسن کا لاشا پامال ہو رہا ہے خیمے میں بیویوں کے ہوش و حواس گم ہیں خیموں میں بیویوں کے ہوش و حواس گم ہیں بیوہ کا لال قاسم بیوہ کا لال
سے چل بسا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو رہا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو رہا ہے زینب کے دل کی دھڑکن بڑھتی ہی جا رہی ہے زینب کے دل کی دھڑکن بڑھتی ہی جا رہی ہے بھیا حسن کا دل بر بھیا حسن کا دل بر آنکھوں میں پھر رہا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو رہا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو رہا ہے فضا پکاری جاؤ دلہن کو لے کے آؤ فضا پکاری جاؤ دلہن کو لے کے آؤ نوشاہ کا جنازہ نوشاہ کا جنازہ دنیا سے جا رہا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو رہا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو رہا ہے یا حسین دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا ایک گٹری میں فقط ایک گٹری میں فقط قاسم کا لاشا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر ایک ہی کاندھے پہ یہ اس کا جنازہ آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا جس طرح چونتا ہے مالی پھول اپنے باغ سے جس طرح چونتا ہے مالی پھول اپنے باغ سے ٹکڑے یوں قاسم کے چھونے میرا مولا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا کا لال لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا کا لال بارہا مولا کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا چوم کر تعویذ سرور دیر تک روتے رہے چوم کر تعویذ سرور دیر تک روتے رہے بھائی کے لفظوں میں نہ جانے یاد کیا کیا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا ایک گٹھری
میں فقط قاسم کا لاش آ گیا. یا حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین. ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین. روزے الست پوچھا گیا کیا پسند ہے. روزے الست پوچھا گیا کیا پسند ہے. روزے الست پوچھا گیا کیا پسند ہے. بے اختیار ہم نے پکارا غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین. کم ظرف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدار. کم ظرف کو جہاں میں ملا پھر بھی اقتدار. پہلے بنا ستم کا نشانہ غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین. پیش خدا کھڑا تھا میں شرمندہ سر جھکا. خدا کھڑا تھا میں شرمندہ سر جھکا. کام ایسے آڑے وقت میں آیا غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین. جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے. جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے. جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے. فرش عذاب بچھایا منایا غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین. ہر ظلم جور و جبر و تشدد کے سامنے. ہر ظلم جور و جبر و تشدد کے سامنے. ہر ظلم جور و جبر و تشدد کے سامنے ہے آج بھی محاذ پہ تنہا غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا
بخشش کا میری حشر میں سامان ہو گیا بخشش کا میری حشر میں سامان ہو گیا بخشش کا میری حشر میں سامان ہو گیا میزان پر عمل کے جو رکھا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکے کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکے کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکے ہائے منا سکینہ سکینہ غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین جب سے اٹھا ہے دل بر زہرا جہان سے جب سے اٹھا ہے دل بر زہرا جہان سے جب سے اٹھا ہے دل بر زہرا جہان سے مرنا غم حسین ہے جینا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین یا 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 السلام عليك يا خاتم النبيين ويا سيد المرسلين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أبا عبد الله الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليك يا أسير كوفة والشام لعن الله أمة قتلتكم ولعن الله أمة ظلمتكم ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السيد النساء العالمين. السلام عليك وعلى أخيك أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر وحر الشهيد الرياي. السلام عليك وعلى أختك زينب ورقية والسكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. آقائے غریبہ مولائے بے کساں زامنان یتیمہ بادشاہ خراسان. السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس السلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء جميع ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا قا يا مولاي صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان من شر الشيطان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاطع البرهان سيدي أجل الله تعالى فرجك وفحل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تصنعوا أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اے رب جاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملائے والولائے آن محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. ماں کو سکھا آسانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا سر دے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. جو چادر زینب کے دار مولا محفوظ رہے ایسے خواتین کے پردے. جو دین کے کام آئے والا عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو کر دے. مفلس بدر لال و جواہر کی بارش مخروص کا ہر خرچ ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بار رہا ہے تو ادھر دشمنان شبیر تیرے پیر پہ لانا ہے.